Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ بخاری کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ مورخین میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی نیت ہمیشہ صاف اور شفاف ہوتی تھی۔ جو لوگ بھی اچھی نیت کے ساتھ محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ قائد اعظم کی اس خوبی کی وجہ سے ان کو ایسی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا ہوئیں کہ دنیا حیران ہو کر رہ گئی۔ یاد رکھنا، بدنیت انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قائد اعظم نیک نیتی کی بنیاد پر اپنے قومی مشن کے ساتھ جڑے رہے۔ قائد اعظم کی دوسری خوبی امانت اور دیانت تھی۔ یہی وہ خوبی ہوتی ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات کے مقام پر فائز کرتی ہے۔ قائد اعظم نے اپنی ساری زندگی کے دوران نہ کبھی کسی کا حق مارا، نہ کسی کے ساتھ بددیانتی کر کے اس کو دھوکہ اور فریب دیا۔ جو لوگ بھی عظیم انسان بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ امانت اور دیانت کے پیکر ہوں۔ قائد اعظم کی تیسری بڑی خوبی ان کی ذہانت اور بصیرت تھی، جن کا اعتراف نہ صرف ان کے رفقائے کار کرتے تھے بلکہ ان کے سیاسی مخالفین بھی ان کی ذہانت اور بصیرت کے زبردست قائل تھے۔ اسی خوبی کی وجہ سے قائد اعظم ہندوؤں اور انگریزوں کی چالاکی، عیاری اور سازشوں کا مقابلہ کر سکے۔ تحریک پاکستان کے دوران جب بھی کوئی اہم، نازک اور حساس موڑ آیا تو قائد اعظم نے ذہانت اور بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی موزوں اور مناسب فیصلہ کیا، اور وہ زندگی کے ہر بحران سے سرخرو ہو کر نکلے۔ وکالت کا شعبہ ہو یا سیاست کا میدان، قائد اعظم نے ہر موقع پر اپنی ذہانت اور بصیرت کا لوہا منوایا۔ پختہ یقین قائد اعظم کی چوتھی بڑی خوبی تھی۔ سوچ بچار کے بعد جب کوئی موقف اختیار کر لیتے تو پھر ثابت قدمی کے ساتھ اس موقف پر ڈٹ جاتے۔ قائد اعظم نے جب پاکستان حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا تو ان کے سیاسی مخالفین نے کہا کہ پاکستان کا خواب ناممکن ہے، تو قائد اعظم نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ناممکن کا لفظ میری لغت میں ہے ہی نہیں۔ اور ایک دفعہ خطاب کے دوران آپ نے فرمایا کہ ناکامی ایک ایسا لفظ ہے جس کو میں جانتا تک نہیں۔ قائد اعظم کا پانچواں وصف صداقت یعنی سچ بولنا تھا۔ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ 23 مارچ 1940 کے یادگار دن پر قائد اعظم محمد علی جناح عوام سے انگریزی میں خطاب فرما رہے تھے تو ایک چھابڑی فروش آپ کے خطاب کے دوران تالیاں بجا رہا تھا۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ تمہیں انگریزی کی سمجھ نہیں آتی، پھر تم تالیاں کیوں بجا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا دل کہہ رہا ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ قائد اعظم جو فرما رہے ہیں حق فرما رہے ہیں۔ قائد اعظم کی چھٹی خوبی یہ تھی کہ وہ آئین اور قانون کا احترام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی قانون نہیں توڑا۔ تو دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح کی ایسی بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے کسی بھی حکمران میں ایسی کوئی ایک خوبی ہے؟ کیا کوئی ایسا حکمران ہے جو امانت دار ہو، دیانت دار ہو؟ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر کیوں ہم ان چوروں کو، لٹیروں کو بار بار تخت پر بٹھانے کی جد و جہد کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں، اگر ہم ایک ایسے حکمران کا انتخاب کریں گے جس میں ہمارے قائد جیسی کوئی ایک خوبی بھی نہیں، تو پھر ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا بلکہ پستی کی طرف جائے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، اسلام پوری دنیا پر چھا جائے، تو پھر اسلام پر عمل کرنے والے حکمران کا انتخاب کریں، اور اسلام پر عمل کرنے والا حکمران وہی ہوگا جو سچا عاشق رسول ہوگا، جو ہر وقت دین کی بات کرے گا، اسلام کی بات کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بات کرے گا، قرآن و حدیث کی بات کرے گا۔ صرف وہی جو اسلام کی بات کرے گا وہی سچا حکمران ہوگا، وہی پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو ایک ایسا حکمران دے جن میں قائد اعظم محمد علی جناح جیسی خوبیاں ہوں، جو اسلام پر چلنے والا ہو۔ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔